السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج مورخہ 11 مارچ 2016 اور 2 جمادی الثانی 1437 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد المغرب ہماری یہ مجلس دوستوں کی بیٹھک میں یا دوستوں کے اس غرفے میں یا دوستوں کے اس روم میں دوستوں کی طلب پر منعقد کی گئی ہے، اور اس مجلس کا انعقاد کا جو موضوع ہے وہ دوستوں کے چند اختلافی سوالوں کے جواب۔ انشاءاللہ تعالی جو سوالات مجھ تک پہنچے ہیں ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انشاءاللہ دوستوں تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، اور میری یہ تمنا ہے یا میری یہ خواہش ہے یا میری یہ دعا ہے کہ فریق اول، ہم فریق ثانی ہیں، اس لیے کہ ان کے بلاوے پر یا انہوں نے سوالات پوچھے ہیں تو ہم ان کی رہائش گاہ پر جو ہے حاضری ہوئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جب ان کے سامنے قرآن اور ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح طور پر آ جائے تو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں پہلے میں آپ کو ان کی طرف لیے چلتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے، رب کائنات فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاتبعونی، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، پہلا انعام۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ،
سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ تیسری جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے سورہ نور آیت نمبر 63 ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جاؤ، سنو جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ان پر زبردست قسم کی آفت نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب کے اندر جو ہے وہ نہ پہنچا دیا جائے یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچے۔ کن کو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کسی نے ایسا کام کیا عبادات میں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر نہیں ہے، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ تھی آیات۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد چند مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں دین پورا ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھا، اشارہ، اور فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان تک جو ہے وہ کیا دین پہنچا دیا۔ تو یہ جو دین ہے اسلام، یہ 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے، یہ 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے۔ میرا اس پر ایمان ہے، کیا آپ دوستوں کا اس پر ایمان ہے؟ بے شک۔ جب دین 1400 سال پہلے پورا ہو چکا، میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج اگر اس دین میں کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرتا ہے تو کیا اس کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں جی نہیں۔ اگر اس راستے کو کھول دیا جائے، اس چیز کو قبول کر لیا جائے، تو پھر یہ راستہ اتنا وسیع ہو جائے گا، اتنا کھل جائے گا کہ ہر آدمی اپنی منشا کے مطابق جو چاہے گا اس دین میں داخل کرتا رہے گا، اور اس کو روکنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب نے امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا پہنچایا ہے، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں قرآن مجید میں، جو عبادات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق چل کے دکھایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ سنتے آتے ہیں علماء کرام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر کوئی آدمی عمل کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اونچا عرفہ مرتبہ عطا فرمایا جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر فیض فرمایا کہ جس مقام پر کوئی اور نبی اور رسول اس مقام پر فیض نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی تعلیم و تربیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی ہے، اور صحابہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو ہیں وہ اس چیز کے متلاشی رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی حکم ہو، آرڈر ہو، اور ہم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں، اور ہر وقت ہم وہ تیار رہتے تھے۔ اب یہ میری چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ عرض کی ہیں۔
इन आयात से और इस आयत मुबारका से जो चीज़ें जो पॉइंट हमारे सामने आते हैं वो ये याद जहन में रख लें। पहली बात, ये दीन पूरा है। एग्री हैं आप लोग? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन पूरा है। पहला पॉइंट क्या है? दीन पूरा है। ना तो अब किसी की जरूरत है इसमें कोई चीज़ दाखिल करे और ना ही कोई इससे जो है वो निकाल सकता है। अगर कोई दाखिल करेगा तो वो भी उस दीन को नहीं मानने वाला जो 1400 साल पहले पूरा हो गया है, वो अपनी मंशा के मुताबिक इसमें और चीज़ घुसेड़ना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहते हैं उस रब की मोहब्बत हमें नसीब हो जाए तो उसका अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरह बकरा की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। फत्तबिऊनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, जब ये पॉइंट अपने ज़हन में रखिएगा, यही मैंने आगे मेरे सवालात में ये जवाब बन के आपके ज़हनों में आएंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है, जब वो इत्तिबा करेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे। पहला इनाम ये है। दूसरा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी क्या कर देगा? माफ कर देगा। दो आयतें। तीसरी जो आयत है वो देखें, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फरमाया, सूरह हशर की आयत नंबर 7 है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो चीज तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, जो अहकामात, जो तरीके, जो अपनी सुन्नत, जो इबादत का तरीका तुम्हें दे, फखुजू, खुज का माना क्या होता है? अब आप सऊदीया में रह रहे, इतना माना तो आता होगा। खुज का माना क्या है? पकड़ो, लेना जी। तो फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, जो तुम्हें रसूल दे, फखुजू, उसको पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोके उससे क्या करो? रुक जाओ। अगली जो आयत मुबारका है इसकी तरफ आए, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, सुनो जो लोग हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, जो तरीका रसूल की मुखालफत करते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ करते हैं, तो फरमाया उनको क्या होगा? उनको डरते रहना चाहिए। फलयहज़िर, उनको डरते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहेंगे, आपके तरीकों से हटकर और रास्तों पर अमल करते रहेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाते हैं, फिर सुनो, अन तुसीबहुम फितना, उनको कोई जो है वो उन पर जबरदस्त किस्म की आफत ना आ जाए, औ युसीबहुम अजाबुन अलीम, या उनको दर्दनाक जो है वो अजाब के अंदर दाखिल कर दिया जाए या उनको अजाब पहुंच जाए। और जो मैंने हदीस मुबारका पढ़ी है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई अमल किया, नमाज है, कुरान, नमाज है, हज है, कुर्बानी है, नजर है, नियाज है, रजा है, खौफ है, जितनी भी इबादत हैं जी, उनके अंदर अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर जो है वो कोई तरीका जो है वो इख्तियार किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिसने कोई काम किया और उस पर हमारे तरीके की मोहर नहीं है, हमारा उस पर जो है वो अमर नहीं है, तो फरमाया कि फाहुवा रद्द, उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये आयात थी। इस किस्म की और बहुत सारी आयात आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगी और बहुत सारी अहादीस मिल जाएंगी। अगर उनका मैं अहाता करना शुरू करूं तो ये रात बीत सकती है। वो आयात और ये अहादीस का जो है वो मैं अहाता नहीं कर सकता। अब ये चीज़ें आपके जहन के अंदर आ गई। अब शुरू ही के अंदर भाई ने जो है ये मुझे एक किताब थमा दी है जी, जिससे जो है वो उन्होंने निकाला है कि बैत का जवाज निकाला है जी। अगर जो है वो आप बैत ही की तरफ जाना चाहते हैं, ये जो उन्होंने कुरान मजीद की आयात यहाँ पर की हैं, यहाँ पर लाए हैं आयात बैत के सिलसिले में, क्या ये आयात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाज़िल हुई है या बाद में नाज़िल हुई है? अल्लाह के दौर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए नाज़िल हुई हैं। तो क्या उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मेरा ये सवाल है अब आपसे क्योंकि किताब आपकी तरफ से आई है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जब कुरान मौजूद था, आयात मौजूद थी जी, जो आज सिलसिले बैत के जो है वो शुरू हुए हैं, जिसके अंदर जो है वो नक्शबंदी है, मुजद्ददी है, फलां 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 फलां, ये सारे के सारे हैं, तो क्या ये सारे के सारे सिलसिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में थे? सैयदना उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हसन हुसैन, अशरा मुबशरा, बदर वाले, उहद वाले, खंदक वाले जी, और इसी तरह जो है वो तमाम टोटल सहाबा इकराम के ज़माने में क्या ये सिलसिले मौजूद थे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے سب سے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا سما یلیہ، جو اس کے ساتھ ملا ہوا سما یلیہ، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا سما یلیہ، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا، یعنی صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ کیا یہ جو 4 سلسلے ہیں کون سے؟ تابعین، تبع تابعین تک، کیا ان کے دور میں کوئی نقشبندی تھا؟ ان کے دور میں کوئی سہروردی تھا؟ ان کے دور کے اندر جو ہے یہ کوئی مجددی تھا؟ ان کے دور کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کے جو اور سلسلے ہیں کیا اس دور میں تھے؟ وہ بغیر ان بیعتوں کے، جس قسم کی آج بیعت ہو رہی ہے، وہ بغیر ان بیعتوں کے چلے گئے، انہوں نے اس قسم کی بیعت نہیں کی، وہ ان میں سے کسی بھی سلسلے کے اندر جو ہے وہ بیعت نہیں ہوئے، پھر ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ باقی باتیں بعد میں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بیعت کرنا ضروری ہے، تو وہ لوگ جو بیعت کیے دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں پھر کیا حکم لگائیں گے؟ جو نہ نقشبندی بنے، نہ ہی مجددی بنے، نہ ہی جو ہے وہ سولوردی بنے، نہ ہی کسی سلسلے پر انہوں نے بیعت کی، جی ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا خیال ہوگا؟ وہ تو بغیر بیعت کے چلے گئے۔ جی اگر بیعت، قرآن کی آیت اور حدیث بھی اندر ہے لکھی ہوئی، وہ آیات جو ہے وہ انہوں نے جہاں فٹ کی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو آیات انہوں نے فٹ کی ہیں اپنی بیعت کے سلسلے میں، اللہ، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جی سوال یہ ہے کہ جو لوگ بیعت کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کے اوپر سزا ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ بیعت کے بغیر دنیا سے چلے گئے؟ جی ساڈے کول تے اتنا علم نہیں ہے، یہ اسے واسطے تانوں بلایا ہے، بہتری واسطے کہ صلاح ہو جائے۔ دیکھیں اصلاح 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے اصلاح اس لیے آدمی اصلاح کی اس لیے تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز دے، اور ایک جو ہے وہ اس لیے مجلس قائم کی جاتی ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے لیں، ٹھیک ہے نا جی، مزہ لینے کے لیے چلو سنیے مولوی کی کہندا ہے جی، چلو دیکھتے ہیں دوسری پارٹی کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ میں مزہ دینے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مجھے اس چیز کا شوق ہے، میں آپ تک صاف صاف رب کا قرآن پہنچانے کے لیے آیا ہوں، جی صاف صاف میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ دی ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا، یہ صحیح بخاری کی جو وہ حدیث ہے جی، اور صحیح بخاری کے بارے میں تمام علماء کرام کا متفقہ طور پر جو ہے یہ فیصلہ کہ وہ اس کے اندر جو بھی حدیث وہ لائے ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے اس کو صحیحین جو ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے، صحیح مسلم کو اور صحیح بخاری کو۔ وہ یہ لائے ہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ آیا یہ بیعتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں تھی؟ جی خلفائے راشدین اس قسم کی بیعت سے جو ہے وہ چلے گئے، نہ ان میں کوئی نہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی نقشبندی تھا، نہ ان کے اندر کوئی مجددی تھا، نہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی سولوردی تھا جی، نہ ہی اور جو جس طرح کے آج کل ہیں ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں تھا جی۔ تو کیا ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی وہ تو بغیر بیعت کے چلے گئے جی۔ باقی رہا کہ ان لوگوں نے بیعت کی ہے، کون سی بیعت کی ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے پہلے پتہ چلا تھا آپ کے سوالات کے بارے میں کہ ان دوستوں نے یہ سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور میں تو پوری دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کے بارے میں لے کر آیا ہوں کہ بیعتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت ثابت ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھا، بالکل قرآن کہتا ہے بیعت ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے، نقشبندیوں والی نہیں ہے جی، وہ تو بیعت جو ہے وہ اور ہے، وہ تو میں رکھوں گا نا ابھی کتنی قسم کی بیعت ہے اور کس موقع پر لی جائے اور کس سے لی جائے، وہ تو میں تفصیل سے رکھوں گا، دلائل کے ساتھ رکھوں گا میں، قرآن کی آیات آئیں گی، احادیث آئیں گی، اس کے اندر سارا کچھ آئے گا جی۔ لیکن میرا تو پہلے یہ سوال ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جی۔ چلیں صحابہ کرام کی شان بہت اونچی ہے، اللہ ان پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مجھے یہ بتا دیجئے اس دن آپ اس مجلس میں تھے، مولوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں امام کے، آپ نے کیا کہا تھا؟ امام کے آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں امام کے پیچھے ہوں، یا کوئی اس طرح کی بات کی تھی آپ نے جب آپ نے ان سے سوال کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پہلا تو انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کی بیعت میں اس طرح لیتا ہوں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بڑے بھائی نے سوال کیا کہ عورتوں کی بیعت، نہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہاں جی، امام کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی؟
ہاں جی امام کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو امام کو نہیں مانتا، جو کوئی بھی امام اس کی امام کی بیعت نہیں کرتا وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر امام کے اوپر جو قرآن اترا ہے یا اللہ کے نبی کے اوپر قرآن، امام سے ان کی مراد کیا تھی؟ امام ابو حنیفہ۔ امام ابو، بس میں یہی آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ جی امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ یہ جو سلسلے چلے ہوئے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ بھی کسی کے بیعت تھے؟ جی چونکہ نہیں بیعت تھے، تو جو بیعت نہ ہو جی اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ وہ بے پیرا مر گیا، یہی ہوگا نا جی، بے پیرا مر گیا نا، یہی ہوگا نا، اس کا پیر ہی کوئی نہیں۔ آج جو لوگ بیعت نہیں کرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی بے پیرا مر گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ، امام مالک رحم اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ، تمام تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کے سلسلے، جو آج کل کے جو سلسلے ہیں جو میں نے چند گنوائے ہیں، انہوں نے تو کسی سلسلے پر بھی بیعت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ اللہ کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، آج ہم جو گفتگو منہ سے ہلکی سی نکال دیتے ہیں، یہ ہلکی نہیں ہوتی، یہ ہلکی نہیں ہوتی، یہ صحابہ تک جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں اپنی رضا کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنتوں کے ٹکٹ ان کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ جی اگر ہم اسی طرح کی گفتگو کرتے رہے جی اور لوگوں کو جو ہے وہ بے پیرے مارتے رہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، یہ بات بہت اوپر تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اپنا گھر سیدھا کرنے کے لیے بڑی شخصیات کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ مت ڈالیے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیعت کے بارے میں چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے سورہ توبہ کی۔ سورہ توبہ کی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے جب میں پڑھوں گا تو وقت جو ہے وہ لگے گا کہ کون کون سی یہ آیت لے کر آئے ہیں یہاں پر جو ہے جی، لیکن میرا جو اس وقت آپ کو بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بیعت جو ہے وہ کیا ہے اور کب جو ہے وہ لی جانی چاہیے۔ تو میرا جو مضمون تھا یہ بہت لمبا تھا، لیکن میں آپ کو سیدھا جو ہے وہ باقی درمیان کی چیزیں چھوڑ کر میں وہاں پر جو ہے وہ آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ جو جہاں سے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کس سے؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا، جب کوئی بندہ یا بندی جی مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے، ان سے بیعت لیتے تھے، اس لیے کہ وہ کفر سے نکل کر کدھر آ رہے ہیں؟ اسلام میں آ رہے ہیں، پہلی بیعت۔ دوسری بیعت جو ہے جب مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا امیر بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ جب وہ جہاد کے لیے آرڈر دے گا تو اس وقت لوگ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، جس کی مثال بیعت رضوان، بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کب ہوئی؟ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بنا کے مکہ میں بھیجا جی، تو خبر یہ ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ آؤ میرے عثمان کو شہید کر دیا، اب جو ہے وہ بیعت کرو جی۔ وہ بیعت کیا تھی کہ ہم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے یا خون کا قطرہ ہے ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے جی، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے جی، یعنی لڑائی پر، دشمن کے ساتھ مقابلے پر، کہ ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، یہ ہوگی بیعت دوسری۔ تیسری جو ہے وہ بیعت یہ ہے کہ جب بندہ عمومی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کون آ گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی، تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس خلافت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی۔ کتنی بیعتیں ہو گئی جی؟
तीन बैतें हो गई जी। पहली जब बंदे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते थे, कुफर से निकल कर किधर आ रहे हैं, मुसलमान की तरफ आ रहे हैं। दूसरी बैत जो है वो जब एक बादशाह, मुसलमानों का बादशाह मुकर्रर किया जाता है और वो बादशाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करने वाला है, हुदूद को कायम करने वाला है, हुदूद को कायम करने, पामाल करने वाला नहीं, हुदूद को कायम करने वाला है जी, तो उसके हाथ पर बैत की जाएगी। जिस तरह यहाँ पर जो है वो शरई कानून नाफिज हैं, गर्दन भी काटी जाती है, कोड़े भी मारे जाते हैं, हाथ भी काटा जाता है जी, ये सारे जिस बादशाह के अंदर ये हो सारी चीजें हों उसके ऊपर, उसके हाथ के ऊपर जो है वो बैत की जाएगी। ये है वो बैतें जो इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर जो है वो आज तक इस्लाम के अंदर जो है वो चली आ रही हैं। बाकी ये रहा सिलसिला कि ये जो बैत है ये किस चीज पर उसने ली है, आया ये जो जिससे बैत ली जा रही है ये कुफर से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुआ है, या जो है ये हाकिम वक्त बना दिया गया, मुसलमानों का बादशाह बना दिया गया, उसके हाथ पर बैत हो रही है, या किसी जिहाद के लिए जो है वो ये जमात को इकट्ठी करके किसी काफर मुल्कों के ऊपर जो है वो चढ़ाई करना चाहता है, फिर ये बैत ले रहा है। ये किस किस्म की बैत है जी? उन्होंने कुछ आपको बताया कि हम बैत क्यों करते हैं। जब आप बैत हुए थे उनसे, उन्होंने बताया कि ये बैत की कौन सी किस्म है, हमने क्यों बैत किया है आपको। वो कहते हैं कि हम जब बैत करते हैं ना जी, मरीज बनाते हैं जिसको जी, उनको एक तो वो कहते हैं, नसीहत करते हैं कि नमाज पढ़नी है, जो भी मतलब दीन के रुकन है सभी बताते हैं, फिर वो जिक्र देते हैं कि ये जिक्र करना है। बस यहीं पर, इससे आगे भी चलेंगे। वो ये बतलाते हैं कि नमाज पढ़नी है, ठीक है ना, इसकी तलकीन करते हैं। ये जो है ये तो अल्लाह ताला जल्ला शान ने कुरान मजीद में जो है वो कितनी 100 मरतबा फरमाया है, अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात जी। ये आर्डर है रब का, नमाज क्या है, रब का आर्डर है, रब का आर्डर है जी। तो रब के आर्डर के ऊपर अब हम नहीं चल रहे, सिर्फ एक बुजुर्ग के कहने पर हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो हमारे सामने दर्जा किसका होगा, रब का होगा या बुजुर्ग का होगा। यहाँ पर एक बात जहन में रख लें, मैं जो बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता सिवाय रहमहुल्लाह ताला के, इसलिए कि वो जो उन्होंने लिया है वो लेके अपने रब के पास पहुंच चुके हैं जी, और मैं जो लेकर जाऊंगा वो मैं अपने रब से मैं पालूंगा। जो लेकर गए उन्होंने अपने रब से पा लिया, इसलिए जो फौत हो जाए उसके बारे में अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, इसलिए कि उसका मामला रब के सुपुर्द हो चुका है। मेरे कहने से, आपके कहने से एक आदमी गाली बकता है, दूसरा आदमी उसके लिए जो है वो अच्छे अल्फाज निकालता है, इन दोनों के कहने से उसके दर्जात में कोई बुलंदी नहीं होगी। जो रब से उसने पा लिया वो पा लिया, ना मैं घटा सकता हूँ ना कोई बढ़ा सकता है। दूसरी बात, जो जिंदा हैं और कुरान और सुन्नत, कुरान और शरीयत मुहम्मदिया का पास करते हुए कुरान और हदीस को पहुंचा रहे हैं, हमारे सर के वो ताज हैं, हमारी आंखों के वो सुरमा हैं, हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो हुकूकुल्लाह को अदा करने वाले हैं और हुकूकुल इबाद को अदा करने वाले हैं। रब के हुकूक भी अदा करते हैं, बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं, और जो रब के हुकूक हैं, रब की जो इबादत है उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करते हैं। हमारे सर के ताज हैं, वो ज़ैद अमर बकर कोई भी हो, उसके अंदर जो वो हम जाने नहीं जाते कि ये है ये नहीं है, जो भी है। और जो शरीयत मुहम्मदिया का पास नहीं रखता, मुखालफत रसूल करता है, ऐसे तरीके इख्तियार करता है, हम उससे बरी ज़िम्मा है, इसलिए कि वो अपने रब से पाएगा, हम अपने रब से जो है वो पाएंगे जी। तो पहली जो आपने बात की वो नमाज की तलकीन करता है, इसके लिए तो रब का कुरान जो है वो वाजे है कि अकीमुस्सलात अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। एक बंदा उस रब की नहीं मान रहा, वो बाबा जी की कैसे मानेगा जी? क्या उसके नजदीक अगर वो नमाज पढ़ने लग जाता है, क्या उसके नजदीक उस रब की कोई कदर नहीं जिसने जो है वो 600 मरतबा कह दिया कि अकीमुस्सलात, और एक बुजुर्ग जो है वो एक मरतबा कहे वो नमाज पढ़ने के लिए लग जाता है, तो क्या उसके नजदीक किसकी कदर है, यहाँ की या अल्लाह की? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या ये जो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत करते थे, जो मुसलमान कन्वर्ट होकर आते थे गैर मुस्लिम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे नमाज हम पढ़ा करेंगे जी, क्या ये उस बैत के साथ तशबीह देना चाहते हैं? वो तो बैत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं, और वो काफरों से जो है वो मुसलमान कन्वर्ट जो हो रहे हैं उनसे ले रहे हैं जी। बाकी रही बात ये कि इसके लिए उलमाए कराम जो है वो मौजूद हैं, मसाजिद मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, जो भटके हुए लोगों को तलकीन कर रहे हैं, भटके हुए लोगों को तलकीन कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो मिंबर हैं, उसके लिए जो है मसाजिद हैं, उसके लिए जो है वो मदारिस हैं। क्या हाजत थी उसके लिए जो है वो इस तरह
علیحدہ ایک جماعت بنانے کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں کے اندر مت بٹ جاؤ. جی آج جو نقش بندی ہے وہ کہتا ہے سول وردی صحیح نہیں ہے، جو سول وردی ہے وہ کہتا ہے میری طرف بیعت کرو، وہ کہتا ہے میری طرف. ایک آدمی ہے اس کو کھینچنے والے جو ہے وہ کئی ہیں، جس طرح ایک بکالے والا ایک گاڑی والا اپنی طرف گاہ کو کھینچتا ہے، یہ سلسلے بھی جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ادھر آ جاؤ اس میں یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ادھر یہ ہے، ادھر آ جاؤ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے. کیا ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ جو ہے وہ صاف نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے چھوڑ کر گئے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے وہ اور راستوں پر چل پڑے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے ایک بڑا سارا خط کھینچا جی، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے اور خطوط کھینچے، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے صراط مستقیم. یہ جو بڑا راستہ ہے یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، اگر اس کے اوپر چلو گے تو تم بھٹک جاؤ گے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک رب کی کتاب، و سنت نبی، اور دوسری تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میرا یہ سوال ہے جو جہاں سے آپ نے جو ہے وہ شروع کیا، کیا یہ قرآن کے اندر موجود ہے؟ اگر انہوں نے یہ دلیلیں دی ہیں میں ان کو رد کرتا ہوں. کن کو؟ ان کی دلیلوں کو رد کر رہا ہوں، قرآن کی آیات کو میں رد نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ قرآن ہے، میرا اس پر ایمان ہے، آخری کتاب کی ہے. لیکن انہوں نے استدلال جو پکڑا ہے، جو دلیل پکڑی ہے وہ انہوں نے خطا ہے. جو پہلا ہی صفحہ جو ہے جب میں نے کھولا، مجھے تو پہلے شعر پر بھی اعتراض ہے. جو شعر ہے یہ شرکیہ شعر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جی. اللہ تعالیٰ جل شانہ جو محفوظ فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. جی نگاہ مستی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول والآخر ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو 99 جو نام ہیں آپ ان کو پڑھ کر دیکھیے، اس کے اندر ہے الاول والآخر، وہی پہلا ہے وہی آخر ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ چیز لے کر آئیں گے الاول والآخر، اگر یہ چیز لے کر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے کے رسول جو ہے وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آخر پر ہمارا ایمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن آپ اول نہیں ہیں، اس لیے کہ حدیث بخاری کی موجود ہے، میرے طالب علموں نے مجھ سے سنی ہوئی ہے. وہ حدیث جو ہے وہ لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے کے سارے شفا کے لیے جو ہے وہ جائیں گے، شفا دو قسم کی جو بڑی شفاعت ہے اس کے لیے جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام بھیجیں گے لوگوں کو کس طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف، اور کہیں گے وہ پہلے رسول ہیں، وہ پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ پہلے رسول کون ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام ہے. اس شعر سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول رسول بھی ہیں اور آخر رسول بھی ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہے یہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس وقت کون سا ایسا پیر ہے جو جہاد کر رہا ہے؟ کسی ایک کا نام لے دیجئے. یہ آیت جو لے کر آئے ہیں وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں ترجمہ بھی لکھا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کون سا ایسا پیر ہے جو اس وقت جو ہے وہ کلاشن کوف اٹھا کے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے؟ اس وقت دنیا میں کئی جگہوں پر جہاد چل رہا ہے، سوریہ کے اندر جہاد چل رہا ہے جی، شرعی جہاد ہے، اس لیے کہ وہ شیعہ لوگ جو ہے وہ سنیوں کو کاٹ پاٹ کے جو ہے وہ اس وقت تقریباً 3 لاکھ کے قریب سنیوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے جی. وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا. یہ آپ کے پیر صاحب جو ہے وہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں، ترجمہ انہوں نے خود لکھا ہے جی. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جی. کون سا پیر ہے؟ کسی ایک پیر کا نام لے دیں جو اس وقت پورے پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں کو میں ملا کے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک پیر کا نام لے دیں کہ جو اس وقت جہاد کے اندر نکلا ہوا ہو جی. اگر نہیں تو احمد رضا خان بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھ لیں. احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، باب الجہاد ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. جب انگریز نے قبضہ کیا تھا یہاں پر، کہاں پر؟ ہندوستان پر. ہندوستان پہ کتنے سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی پتہ؟ 900 سے زیادہ سال مسلمانوں کی حکومت رہی. 900 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 100-150 سال کے لیے انگریز نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. احمد رضا خان کا فتویٰ ابھی تک فتاوی رضویہ میں باب الجہاد میں موجود ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دار الحرب نہیں ہے، دار الامن ہے. مجھے یہ بتلاؤ کہ اس وقت دار الامن تھا جب علماء کرام کو کاٹا پیٹا جا رہا تھا، جب مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، جب جو ہے وہ لینوں میں لگا کے انگریز مسلمانوں کو جو ہے وہ گولیوں سے بھون رہا تھا. ایک نہیں ہزاروں علماء کرام کا قتل ہوا ہے.
वो दारुल अमन था, अंग्रेज तुम्हारे घर पे आके कब्जा कर ले और तुमको नहीं हम नहीं लड़ेंगे, ये दारुल अमन है, दारुल हरब नहीं है। कैसे दारुल हरब नहीं है? उन्होंने बाहर से आकर तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा किया है। अहमद रजा खान बरेलवी का फतावा रिजविया बाबुल जिहाद के अंदर मेरे पास फतावा रिजविया मौजूद है। इस वक्त मैं इस वक्त तकरीबन मेरे पास 10,000 से ज्यादा किताबें लेकर आया हूँ जी, जिसके अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की किताबें भी हैं। सारी किताबें मेरे पास जो है वो मौजूद है इस वक्त जी। कोई इस वक्त मुझे एक पीर का नाम ले दें जो इस वक्त जिहाद के लिए निकला हुआ हो और उसने अपने मुरीदों को भी तैयार किया हो, मैं 10,000 रियाल इनाम देने के लिए तैयार हूं जो उस आदमी का नाम बता देगा जी। कोई ऐसा पीर जो आपने सुना हो कि अपने मुरीदों के साथ निकल गया, आओ चले शाम सूरिया के अंदर जो है वो सुन्नियों का कत्लेआम किया जा रहा है, इराक के अंदर मार रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है वो मारा जा रहा है, फलाने मुल्क में मारा जा रहा है, मुसलमानों को फलाने मुल्क में मारा जा रहा है, चलो आओ मेरे मुरीदो आओ जिहाद करें। इसलिए कि उसने खुद लिखा है, तर्जमा भी साथ, सफ़ा नंबर जो है वो 6 के ऊपर लिखा हुआ। जहाज सिर्फ लड़ाई का ना ही है जी, यानी कि तबलीग ये वो ये नहीं जहाज चाहता। जिहाद है यहाँ, मैं इस जिहाद की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र की है। वरना तो सहाफ़ी जो टीवी के ऊपर बकवास कर रहे हैं ना, वो कहते कलम का भी जिहाद है। फिर क्या करेंगे भाई? सहाफ़ियों को भी चिट्ठे लिख देंगे वो जिहाद कर रहे हैं, सारा दिन टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, बकवासात करते हैं, वो भी जिहाद कर रहे हैं। हाँ जी नहीं, मेरा सवाल है यानी कि जिहाद एक ही है बस, जेड़ा लड़ाई जिहाद की और भी है, नफ्स का जिहाद भी है, नफ्स का। लेकिन अल्लाह ने जो बात की है वो इस जिहाद की नहीं है। वो तो आपके पीर साहब ने खुद लिखा है, उसमें तो उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कहा अल्लाह की रास्ते में जिहाद है। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद वही है, अलाए कलमातिल्लाह, अलाए कलमातुल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए वही है, यानी कि सीधी राह पे लोगों को लगाना। इससे वो मुराद नहीं है, इससे वो मुराद नहीं है लोगों को सीधी। कुरान में जहां भी जिहाद का जो लफ्ज आया वो इसीलिए आया, अपने जान को कटाना उस रब के रास्ते में जी। उसके अंदर किसी का इख्तलाफ नहीं है। अगर जो है वो उन्होंने किसी और पटड़ी पर वजाहिदू फी सबीली, उसके रास्ते के अंदर जिहाद, इससे जो है वो जिहाद वो मुराद नहीं है। बाकी ये रहा उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम मुक़्तदीह, सूरह इनाम की आयत नंबर जो है वो 90 जो तिलावत की है, ये वो लोग हैं जिनको हमने हिदायत दी, उनकी पैरवी करो। ये किन लोगों के बारे में? ये तो सहाबा के बारे में। अपने ऊपर क्यों फिट किया इसको? ये ऐ सहाबा के बारे में मेरे भाई 1400, इसलिए कि ये उस वक्त आयत नाज़िल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई है। इसको अब 1400 साल के बाद आने वाले लोगों पे फिट नहीं कर सकते। इसको कैसे हम फिट करेंगे? इसको जो सहाबा की आयत है उनकी शान के अंदर हम उसको अपने ऊपर कैसे फिट कर सकते हैं? उनके बारे में तो दलाइल मौजूद है तमाम के तमाम सहाबा के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। मेरे और आपके बारे में क्या दलील है भाई? क्या मैं और आप या आपके पीर साहब या मैं अपने उस्ताद की बात कर लूं, क्या वो ये हल्फिया कसमण ये कह सकते हैं कि हम बख्शे बख्शाए हैं? किसी के पास है कोई दलील? किसी के पास कोई दलील नहीं मेरे भाई। हम तो अमाल पर हैं। अगर हमारे अमाल जो है वो अच्छे होंगे तो हमें अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल होंगे तो बुरा बदला मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि हम सहाबा किराम की जो आयत है अपने ऊपर फिट करना शुरू कर दें। ये तो कोई भी उठकर जो है वो अपने ऊपर फिट करना शुरू कर देगा जी। बाकी ये रहा, आपने जिक्र की भी बात की थी, वो आपको जिक्र का जो है वो कहते हैं जी अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस सही है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह जी, सबसे जो है वो अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कोई एक मिसाल अपने पीर साहब से पूछिएगा जाकर, क्या कोई एक मिसाल पेश कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया हो और जमा करने के बाद अल्लाहू 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 इस तरीके को जो है वो उन्होंने किया हो जी? अगर आपके पीर साहब कोई कुरान की एक आयत दिखा दें, हदीस दिखा दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद इजमाई, मेरे लफ्जों को याद कीजिएगा इसलिए कि लफ्जों की हेर फेर पड़ा जाए वो काम खराब कर जाती है। इजमाई तौर पर उन्होंने जिक्र जो है वो किया, अल्लाहू अल्लाहू दिल को चालू किया हो। अगर आपके पीर साहब या आप जो है वो दिखा दें या आपका कोई भी मौलवी जो है इस तरीके को दिखा दे, लिखते जाएं 10,000 रियाल, इसके ऊपर भी इनाम है। इसके कभी सऊदीया में रह रहे तो रियालों की बात करेंगे ना जी, नोटों की तो बात नहीं ना होगी, वो तो बाद में करेंगे फिर जी। इस मौजूदा वक्त में
کون ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں؟ ہاں یہ ہے وہ پوائنٹ جو فائنل پوائنٹ ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد ہاں کون ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سمجھیں کہ یہ صحیح دین کی طرف جا رہے ہیں، جو ہمیں بھی اس طرف لے کے جائیں؟ آپ کی بات سونے سے لکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم فیصلہ کروائیں کس سے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک نہیں، اس کا پہلے فیصلہ کر لینا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ بات درمیان میں بڑی بہترین بات ہے، اللہ کرے یہ مولویوں کی سمجھ میں بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو پھر اس وقت ہم کیا کریں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو ہم اس کا فیصلہ قرآن سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان میں تنازع پھیل جائے، جب تمہارے درمیان میں جی لڑائی جھگڑا کوئی تنازع پھیل جائے، جو تنازع ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھیل جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جی کیا فرمایا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پوری دلیل بھائی لکھنا چاہتا ہے آیت بھی نہیں وہ نہیں لکھنا، نہیں لکھ لیں، کوئی بات نہیں، میں سوال لکھ رہا ہوں، سوال لکھ لو، آیت لکھنا چاہتے ہیں تاکہ لکھو، حدیث لکھنا چاہتے ہیں تاکہ لکھو۔ جی یہ آیت نمبر ہے جی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، لکھنا چاہیں تو لکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورۃ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 59، 59 نمبر کی آیت ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے تو اس کو اللہ کا حکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم پر حاکم مقرر کر دیے جائیں یا صاحب امر جو ہے وہ ان کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں تمہارا تنازع پھیل جائے، شیء کا معنی ہوتا ہے ہلکی سے ہلکی بھی چیز، بڑی چھوٹی ہلکی سے ہلکی چیز میں تنازع پھیل جائے، فَرُدُّوهُ، اس کو رد کرو، لوٹاؤ اس کو کس طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، والرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی تمہارے لیے کیا ہے، کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ کا سوال ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے ان تنازعات کو، اپنے ان معاملات کو ہم اللہ کی طرف لے کر جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جائیں۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ جو رب کا قرآن ہے یہ ہے کہ اللہ کی طرف لے کر جانا، یعنی رب کے قرآن کی طرف لے کر جانا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف لے جانا، رسول کے طریقوں کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لے کر جانا، یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے قرآن کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو کہی تھی خطبے کے اندر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، امرین، دو چیزیں، کتاب اللہ کی کتاب و سنت نبی ہی، اور نبی علیہ السلام، تمہارے نبی کا طریقہ یا تمہارے نبی کی سنت، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کی طرف رجوع کر لیں، میرے رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، میرا ایمان ہے اس پر۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جس پر چلے صحابہ اکرام، یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر چلے تابعین، یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر چلے تابعین، یہی وہ چیزیں دو ہیں جن کے اوپر چلے تبع تابعین۔ کوئی تابعی، کوئی صحابی، کوئی تبع تابعی حنفی نہیں تھا، کوئی تبع تابعی وغیرہ جو ہے جتنے بھی تھے وہ جو ہے وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، سمجھ آ گئی، وہ جو ہے وہ وہابی نہیں تھے، سمجھ رہے میری بات کو، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں اور حکموں پر چلنے والے تھے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ جب تک وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے اوپر عمل کرتے رہے ان کا کوئی اختلاف
इख्तिलाफ नहीं हुआ। जब अगले आने वालों ने अतीउल्लाह अतीउर रसूल को छोड़ा और इधर उधर की चीजों को, बस अब इख्तिलाफ शुरू हो गए, अब इख्तिलाफ शुरू हो गए। उन इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम फिर उसी तरफ लौट जाएं जिस तरफ वो लौटकर कामयाब हुए। वो कुरान और सुन्नत पर अमल करके कामयाब थे, आज हम कुरान और सुन्नत को छोड़कर नाकाम है। मेरी बात समझ रहे? हाँ, अब आप देखें, आप कहें कि आप तो कुरान सुन्नत नहीं, यानी मैं या कोई और मौलवी, मैं कैसे पता चलेगा? हाँ, उसका तरीका ये है कि जब आपको कोई मौलवी कोई ऐसी बात बतलाता है कि ये चीज जो है वो कुरान मजीद में है, जिस तरह मैंने फौरी तौर पर आपको बताई कि ये कुरान की फलानी आयत है और फलाना जो है वो क्या है, उसका नंबर है, ये फलानी जो है ये हदीस है, पहले मैंने आपके सामने हदीस रखी, उसका बताया कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है। जब आपके सामने कोई आदमी कहे, बात कोई बयान करे और वो बिल्कुल बिला धड़क बोलता चला जा रहा है, बिला धड़क बोलता चला जा रहा है, बिला धड़क बोलता चला जा रहा है, कोई दलील उसके जो है वो मिलती नहीं, अगर आप पूछें भी तो डंडा सोटा लेके आपके पीछे पड़ जाता है। ये लोग बैठे हैं, इनको मैंने जो है वो दिखाया था, पाकिस्तान में एक मौलवी साहब जो है वो खुतबा दे रहे हैं, उनसे एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल पूछने के बाद उस बेचारे की मस्जिद के अंदर कितनी धुरकत बनी है, अल्लाह की पनाह, यूट्यूब के अंदर मौजूद है, इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये है वो इख्तिलाफात जिनका हल अल्लाह ने कुरान में रखा है, जिनका हल सुन्नत में रखा है। मेरा ये सवाल है, क्या आपके पीर साहब जो है उन्होंने आपको ये तलकीन की है कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा करो? क्या उन्होंने आपको कभी कहा कि कुरान का बेटा कुरान का तर्जमा पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान हमारे लिए नाज़िल हुआ है? जी, कभी उन्होंने कहा? जी उन्होंने कहा है। फिर आपने पढ़ा, शुरू किया, आपने शुरू किया। क्या मिला आपको कुरान से? बहुत मालूमात मिलती है, मसलन कोई उसमें से कुछ चीज, इनमें सूरत निसाब पढ़ी है, उसके पता चला किस तरह किसका हक है, वो किस तरह देना चाहिए। अच्छा, वो सारी मालूमात पहले नहीं थी मुझे मालूमात, लेकिन अब उससे कुरान तो ये भी कहते हैं ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। बेशक ठीक है, लेकिन ये तो हमारे बहुत सारे मौलवियों का ये अकीदा ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि नहीं ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह, वो कहते नहीं अल्लाह गैब जानता है, लेकिन लोग हमारे जो पीर साहब हैं वो भी गैब जानते हैं। अल्लाह कहता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ा ना कलमा जी, क्या माना है इसका? कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही है जिसकी इबादत की जाएगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जी। ये भी इख्तिलाफ है जी, है दा, हाँ ये भी इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ ये वो बोल दे कि हैं, यानी कि हुज़ूर सल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाई, हाजिर और नाजिर का मसला जो है इतना गमगीन मसला है जी, मैं उसको बयान करना शुरू कर दूं। इतनी आयात हैं कुरान मजीद में, इतनी आयात हैं कुरान मजीद में, हाजिर नाजिर, ठीक है ना, हाजिर नाजिर आप कह रहे हैं, हाजिर नाजिर, ठीक है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया कि नबी के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद, सुना है कभी? हाँ जी, ठीक है, तो अपने मौलवियों से पूछिएगा स्टेज पे चढ़कर चीखते क्यों हैं? यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, हाजिर नाजिर, आप चीख क्यों रहे हो? और तुम्हें किसने जुर्रत दी है मसल्ले पे चढ़ने की? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मसल्ले पे चढ़ने की? कौन होते हो तुम मसल्ले पे चढ़ने वाले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए मसल्ले पे चढ़ के तुमसे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं है। हाजिर नाजिर का ये माना है कि हाजिर नाजिर हैं तो खामोश रहो। और फिर हाजिर नाजिर कहाँ हैं? क्या हर जगह पर हाजिर नाजिर हैं? क्या अपने जिस्म के साथ हैं, इल्म के साथ हैं, किस चीज के साथ हैं? अगर वो अपने जिस्म के साथ हाजिर नाजिर हर जगह मौजूद हैं जी, तो फिर मेरे दोस्त मौलवी को मसल्ले पे नहीं चढ़ना चाहिए। मौलवी साहब को मिंबर पर खड़े होकर चीख चीख के तकरीरें नहीं करनी चाहिए। यह गुस्ताख है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए कि अल्लाह ने मना किया नबी अलैहिस्सलाम के सामने ऊंचा बोलने से। सहाबा इकराम बड़े बड़े सहाबा थे, वो इंतजार में रहते थे कि कोई बाहर से देहाती बदू आए और वो सवाल करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं हमारी आवाज बुलंद ना हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो ये मौलवी कैसा बदबख्त है जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हाजिर नाजिर, फिर हाजिर नाजिर को लेकर चलेंगे जो तो बड़े मसला जो है वो बन जाएगा जी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला खुद अपनी जात के एतबार से हाजिर नाजिर नहीं है। अल्लाह ताला जल्ला शानु अपनी जात के एतबार से, अल्लाह ताला जल्ला शानु क्या फरमाया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है।
لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو نام آپ پڑھتے ہیں 99 نام ہے، اس کے ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے العلیم. علیم کا معنی جاننے والا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی آج لوگوں کو پوچھا جاتا اللہ کہاں ہوتا ہے؟ میرے دل میں. ارے واہ واہ، تیرا دل اتنا ہی بڑا کہ اللہ اس میں سما گئے. ارے تیرا دل کبھی گندی باتیں سوچتا ہے، ارے تیرے دل کے اندر جو ہے وہ کبھی کچھ خیال آتے ہیں، کیا تو نے اپنے رب کو اس گندے دل کے اندر جو ہے وہ چھپا لیا ہے؟ جی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی ذات کے اعتبار سے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے عرش پر ہے. جی یہ بھی فرمایا نا کہ میں تمہاری شارک سے بھی بالکل بالکل. یہ تو قرآن مجید کے اندر شارح کا تو لفظ نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے ان کو بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے جی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. جی لیکن وہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں، علم کے اعتبار سے کسی کا انکار نہیں ہے. لیکن انکار جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے. آپ ذاتی طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علمی طور پر نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ ذاتی طور پر بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کا جسم یہاں پر موجود ہے. تو کیا ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر موجود ہے؟ جی اگر موجود ہیں، حاضر ناظر کا یہ مطلب آپ لے رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ امام کے لیے مسلح پہ چڑھنا جی یہ جائز نہ ہوا. امام کے لیے تقریریں کرنا اونچی اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ اونچی اونچی، اور پھر مجھے ہنسی اس وقت آتی ہے جب جو ہے پوری تقریر مولوی جھاڑ لیتا ہے، خطبہ پڑھا لیتا ہے، نماز پڑھا لیتا ہے، پھر جو ہے وہ جمعے کے بعد جو ہے سارا کچھ ہو گیا، پھر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. پھر سارے کھڑے ہو جاتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی پہلے کہاں تھے؟ جی جب جمعہ تمہارا ختم ہو گیا، تقریر تمہاری ختم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے چلو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ گئے. پھر تمہارا شاعر کہتا ہے جی، شاعر کہتا ہے کہ خدا را ایک بار تو چلے آؤ، کہتا کہ نہیں کہتا؟ سنیے کبھی، خدا را ایک بار تو چلے آؤ، یعنی خدا کا واسطہ دے رہا ہے نبی کو ایک مرتبہ آ جاؤ. اگر وہ یہاں پر تھے، جس طرح تمہارا عقیدہ کہ حاضر ناظر ہیں، اگر یہاں پر تھے تو پھر یہ نعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے خدا را ایک بار تو چلے آؤ؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ وہ تو پہلے موجود ہے، کیوں دھوکے دے رہے ہو؟ جی اور پھر جو ہے وہ پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم جو ہے وہ سلام یہاں پر جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو فرشتے سیاحین جو گھومنے پھرنے والے وہ ہمارا درود اور سلام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. ہر مولوی اس حدیث کو بیان کرتا ہے کہ فرشتے تمہارا درود پہنچاتے ہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ تمہارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر یہاں پر موجود ہیں تو پھر فرشتوں کو سنانے کی اور فرشتوں کو پہنچانے کی ضرورت کیا؟ یہ تو ڈائریکٹ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، پھر پہنچانے کا کیا معاملہ ہوا بھائی؟ سنی مولوی یہی کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں. تو وہ پھر اس حدیث کا کیا کریں گے جو صحیح حدیث ہے کہ فرشتے جو ہے وہ دنیا کے اندر سیاحین گھومتے پھرتے ہیں، جب تم درود شریف پڑھتے ہو وہ لے کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کیا نکال دیں گے اس حدیث کو؟ حدیث کا انکار ہو جائے. آگے والے بندے تو ایسے ہیں جیسے گوبھی کے پھول ہوتے ہیں ادھر، وہ کوئی سوال نہیں کرتے، بس ایک مولوی صاحب کی مثال میں، ایک مولوی صاحب نے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے خطیب کیسے بنے؟ وہ تھے ادھر کیا نام اس کا یہ سریکی علاقے، کہنے لگے ہمارے ہاں گندم بڑی ہوتی ہے، اس سائڈ پہ گندم، ملتان والی سائڈ پہ گندم بڑی ہوتی ہے. کہتا جب گندم کا موسم ہوتا تھا نا تو میں چلا جاتا تھا کھیتوں میں اور میں تصور کر لیتا تھا کہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سٹے لگے ہوئے، یہ سارے لوگ بڑے بیٹھے ہوئے، میں وہاں پر خوب تقریر جھاڑتا اور خوب میں بولتا. جی بولتے بولتے آج مجھے جو ہے وہ اتنا بولنا آ گیا. ٹھیک ہے نا جی، میرے پاس یہ موجود ہے، ہمارے ہاں یہ سلسلہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ جل شان مجھے بھی سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا، باتوں سے باتیں نکلیں گی، باتوں سے باتیں نکلیں گی. یہاں پر جو ہے میں آپ کے سامنے جو چیزیں جو سوالات تھے آپ کے، میں ان کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کر جاؤں، اس لیے کہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ رہ جائیں گے. یہ سورہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے.